بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی ہے۔ اس مملکت کے بانی یوں تو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود ہیں، جو 15 جنوری 1877 کو پیدا ہوئے، مگر اس سلطنت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا، جب 1725 میں آل سعود کے سربراہ امیر سعود بن محمد بن مقرن کی وفات ہوئی۔ اس زمانے میں نجد میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمران ہوتا تھا۔ امیر سعود بن محمد کے 4 صاحبزادے تھے، جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نجد میں سعودی سلطنت قائم کریں گے۔ امیر سعود بن محمد کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام محمد بن سعود تھا۔ وہ دریا کے حکمران بنے اور انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مدد سے دریا میں اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ اسے مستحکم کرنا شروع کیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجد کے مشہور عالم تھے اور مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے۔ تاریخی حوالوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد بن سعود اور شیخ محمد عبد الوہاب کے درمیان سن 1745 میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں نے عہد کیا کہ اگر کسی وقت محمد بن سعود نجد و حجاز میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کو رائج کریں گے۔ سن 1765 میں شہزادہ محمد اور 1791 میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات ہوئی۔ اس وقت تک جزیرہ نما عرب کے بیشتر علاقے پر آل سعود کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ شہزادہ محمد کے بعد امام عبدالعزیز علاقے کے حکمران بنے، مگر 1803 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ امام عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے، جو 1814 میں وفات پا گئے۔ سعود کے بیٹے عبداللہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور دریا سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین آ گیا۔ امام عبداللہ قیدی بنا لیے گئے اور انہیں استنبول لے جا کر سزائے موت دے دی گئی، مگر جلد ہی ان کے بھائی مشاری بن سعود اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ زیادہ عرصہ تک حکمران نہ رہ سکے اور ان کا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ان کا بھتیجا شہزادہ ترکی بن عبداللہ ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، جس پر وہ سن 1824 سے سن 1835 تک برسر اقتدار رہا۔ اگلی کئی دہائیوں تک آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا اور جزیرہ نما عرب پر سلطنت کے لیے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب قبائل میں تصادم ہوتے رہے۔ آل سعود کے ایک حکمران امام عبد الرحمن تھے، جو 1899 میں بیعت لینے میں کامیاب ہوئے۔ امام عبد الرحمن کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز ایک مہم جو شخصیت تھے، جو سن 1900 میں انہوں نے اپنے والد کی زندگی میں ہی میں ان کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے اور اسے وسعت دینے کی کوشش شروع کر دی۔ سن 1902 میں انہوں نے ریاض شہر پر قبضہ کر لیا اور اسے آل سعود کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے الحصائی، قطیف اور نجد کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں حجاز پر، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے شامل تھے، شریف مکہ حسین کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے 5 جون 1916 کو ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ حسین کو نہ صرف عربوں کے مختلف قبائل کی بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی۔ 7 جون 1916 کو شریف مکہ حسین نے حجاز کی آزادی کا اعلان کیا۔ 21 جون کو مکہ پر ان کا قبضہ مکمل ہوا اور 29 اکتوبر کو انہوں نے پورے عرب کا حکمران ہونے کا باضابطہ اعلان کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام عربوں کو دعوت دی کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں۔ 15 دسمبر 1916 کو حکومت برطانیہ نے حسین کو شاہ حجاز تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران امیر عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود نے مشرقی عرب کا ایک بڑا حصہ مسخر کر لیا اور 26 دسمبر 1915 کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ 5 ستمبر 1924 کو انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا۔ عوام نے امیر عبدالعزیز کا ساتھ دیا اور شریف مکہ شاہ حسین نے حکومت سے دستبردار ہو کر اپنے بیٹے علی کو شاہ حجاز بنا دیا، مگر امیر عبدالعزیز کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث انہیں بھی اپنا تخت چھوڑنا پڑا۔ 13 اکتوبر 1924 کو شاہ عبدالعزیز نے مکہ معظمہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی دوران شاہ عبدالعزیز کی پیش قدمیاں جاری رہیں۔ 5 دسمبر 1925 کو انہوں نے مدینہ کا اقتدار حاصل کر لیا۔ 19 نومبر 1925 کو شریف مکہ علی نے اقتدار سے مکمل دستبرداری کا اعلان کیا اور یوں جدہ پر بھی آل سعود کا قبضہ ہو گیا۔
8 जनवरी 1926 کو شاہ حجاز عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل سعود نے ایک خصوصی تقریب میں مملکت نجد و حجاز کی مکمل اختیارات سنبھال لیے۔ 20 مئی 1927 کو برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں پر جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے عبدالعزیز ابن سعود کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ 27 ستمبر 1932 کو شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے المملکۃ العربیہ السعودیہ رکھنے کا اعلان کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود نے جلد ہی اپنے مملکت کو اسلامی رنگ میں ڈھال دیا۔ دوسری جانب ان کی خوش قسمتی سے سعودی عرب میں تیل کے ذخائر کی نشاندہی ہوئی۔ سن 1933 میں شاہ عبدالعزیز نے کیلیفورنیا پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کا معاہدہ کیا۔ ابتدائی چند برسوں کی جد و جہد میں بسر ہوئے، مگر سن 1938 میں جب کیلیفورنیا پیٹرولیم کمپنی کے ماہرین ناکام ہو کر ملک لوٹنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک کنویں سے خزانہ ابل پڑا اور اتنا تیل نکلا کہ جس پر وہ ماہرین خود بھی دنگ رہ گئے۔ اب تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ واقعہ نہ صرف سعودی حکمرانوں اور کیلیفورنیا کمپنی کے لیے حیران کن تھا، بلکہ پورے جزیرہ نما عرب کے لیے ایک معجزہ تھا۔ تیل کے دریافت نے سعودی عرب کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ 9 نومبر 1953 کو شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود وفات پا گئے۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے دور حکمرانی میں جہاں سعودی عرب کو دنیا کی ایک عظیم طاقت میں تبدیل کیا، وہاں مذہبی اعتبار سے بھی بعد ایسے اقدامات کیے جن سے عالم اسلام کے ایک بڑے حصے میں بے چینی پھیلی۔ انہوں نے اپنی ریاست کو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کی روشنی میں تشکیل دیا اور بدعات کا خاتمہ کیا۔ انہوں کے دور میں مدینہ منورہ میں موجود عالم اسلام کے عظیم قبرستان جنت البقیع کا انہدام بھی عمل میں آیا۔ شاہ عبداللہ بن عبد الرحمن آل سعود نے جنت البقیع میں موجود تمام گنبدوں کو مسمار کرنے کا حکم صادر کیا۔ یہ واقعہ 21 اپریل 1926 کا ہے۔ جنت البقیع کے انہدام پر عالم اسلام نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت یہ پورا قبرستان ایک میدان میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاہم اب بھی جو زائرین مدینہ جاتے ہیں وہ جنت البقیع کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔